अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए फिर एक अहम वीडियो लेकर हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा शुरू होने वाला है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इतिकाफ़ की पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि इतिकाफ़ क्या है, इसको कब शुरू किया जाए, इतिकाफ़ पर बैठने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, यानी कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इतिकाफ़ पर बैठ सकते हैं और किन लोगों को इसके लिए मना किया गया है, और ऐसे कौन से काम करना मना है जिनको करने से इंसान का इतिकाफ़ बीच में ही ख़त्म हो जाता है। और यही नहीं, इतिकाफ़ के बारे में औरतों के लिए क्या हुक्म आया है वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो मुसलमान रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिन मस्जिद में गुजारते हैं उसे इतिकाफ़ कहते हैं, यानी मस्जिद में बैठकर अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और अल्लाह को राज़ी करने में लगे रहते हैं, उसे इतिकाफ़ कहते हैं। मस्जिद में बैठकर इबादत, तिलावत और अल्लाह को राज़ी करने के साथ वो रात जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं, उस रात की तलाश करना, उसी को इतिकाफ़ कहा जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी रमज़ान के मुबारक महीने में आखिरी 10 दिन के इतिकाफ़ फरमाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल अपने विसाल तक जारी रखा। सुभान अल्लाह। याद रखें, इतिकाफ़ की 3 किस्में हैं: सुन्नत, नफल और वाजिब। सुन्नत इतिकाफ़ उसको कहते हैं जो रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में अदा किया जाता है। इसके अलावा आप नफिल इतिकाफ़ कभी भी कर सकते हैं, और वाजिब इतिकाफ़ उस सूरत में आप पर लाजिम हो जाता है कि जब आप अपने रब से ये वादा करें कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इतने दिनों तक के इतिकाफ़ करूँगा, यानी कि इतने दिनों के लिए मैं इतिकाफ़ पर बैठूँगा। उसके बाद आपका वो काम हो जाता है तो फिर ये आप पर वाजिब होता है कि आप उस इतिकाफ़ को अदा करें, यानी कि ऐसी सूरत में फिर आपके लिए इतिकाफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, इतिकाफ़ की बुनियादी मकसद ये है कि इंसान दुनियावी लज्जतों को छोड़कर अल्लाह के घर में आए और अपने रब के करीब हो जाए और अपने रब की कुर्बत को हासिल कर ले। और इसका दूसरा मकसद ये भी है कि इंसान का अपने ताल्लुकात अपने रब के साथ मजबूत हो जाए, यानी कि जब एक इंसान ज़्यादा वक्त इबादत में मशगूल रहे तो फिर उसे इबादत से मोहब्बत और उसका ईमान और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि रमज़ान के महीने में इतिकाफ़ कब शुरू करना चाहिए, यानी कि किस वक्त से इतिकाफ़ शुरू किया जाए। याद रखिए, इस हवाले से बहुत से हदीसों में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी इतिकाफ़ का आगाज़ मगरिब के नमाज के वक्त में किया करते थे, लेकिन उसके साथ में ये भी आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इतिकाफ़ का आगाज़ फजर की नमाज के वक्त में किया करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि अल्लाह के नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी इतिकाफ़ अदा करना चाहते तो आप फजर की नमाज अदा करते और फिर आप अपने इतिकाफ़ की जगह में दाखिल हो जाते। अब आपको बताते हैं कि इतिकाफ़ में कौन कौन से लोग नहीं बैठ सकते हैं, यानी कि ऐसे कौन शख्स है जो रमज़ान के महीने में इतिकाफ़ पर नहीं बैठ सकते हैं। दोस्तों, इतिकाफ़ अदा करने के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त यह है कि उस इंसान का मुसलमान होना ज़रूरी है, यानी कि अगर कोई शख्स मुसलमान नहीं है तो वो शख्स इतिकाफ़ में नहीं बैठ सकता है। इसके अलावा छोटी उम्र के बच्चों को भी इतिकाफ़ अदा करने की इजाज़त नहीं है, यानी कि ऐसे छोटे बच्चे जो खुद से खा पी नहीं सकते, खुद से कपड़ा पहन नहीं सकते, तो ऐसे बच्चों को भी इतिकाफ़ अदा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, जो अक्ल रखता हो, होशियार हो, पाकी और नापाकी जानता हो, तो ऐसे बच्चे बच्चियाँ इतिकाफ़ अदा कर सकते हैं। दोस्तों, इतिकाफ़ पर बैठने के लिए ज़रूरी है कि इंसान ज़हनी तौर पर भी मजबूत हो,
یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی انسان اعتکاف پر بیٹھ جائے اور پھر وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگ جائے اور اپنے اعتکاف کو اچھی طرح سے ادا نہ کر پائے۔ اس لیے اعتکاف کے لیے انسان کا ذہنی طور پر بھی مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف پر بیٹھتا ہے تو اس کی نیت بھی پاک اور صاف ہونی چاہیے، یعنی کہ اس شخص کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ وہ اعتکاف صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادا کر رہا ہے، یعنی اس شخص کی نیت لوگوں کو دکھانے کی نہ ہو۔ بچے کو اجازت لینا اپنے ماں باپ سے ضروری ہے، یعنی کہ جب بھی آپ اعتکاف پر بیٹھنے کا ارادہ کریں تو پہلے اپنے ماں باپ سے اجازت لیں، اور اگر کوئی شادی شدہ عورت ہے تو اس کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے، یعنی کہ ایسی عورت کو اپنے شوہر سے اجازت لینی ہوگی۔ اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے، یعنی کہ اعتکاف مسجد میں ہی ادا کرنا چاہیے۔ گھر میں اعتکاف صرف عورتیں ہی ادا کر سکتی ہیں۔ دوستو، اعتکاف میں ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنی چاہیے، یعنی کہ آپ کے وضو ٹوٹا تو اسی وقت فوراً وضو کر لیں۔ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کے دوران روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی کسی خاص بیماری کی وجہ سے یا پھر کسی بڑی تکلیف کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو پھر ایسے شخص کو اجازت ہے کہ وہ روزے کے بغیر بھی اپنے اعتکاف کو پورا کر سکتے ہیں۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اعتکاف کے دوران میں آپ کو کون کون سے کام نہیں کرنی ہے، یعنی کہ اعتکاف کی حالت میں کون کون سے کام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، اعتکاف کے دوران آپ کسی بھی بیمار شخص کو دیکھنے نہیں جا سکتے، یعنی کہ اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور اگر وہ کسی بیمار سے ملنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہ اس کے پاس نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اعتکاف میں بیٹھا ہو اور کسی کی موت کی خبر ملے تو میت میں بھی نہیں جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اعتکاف کے دوران میاں بیوی بھی اپنے تعلقات نہیں رکھ سکتے ہیں، یعنی شوہر اور بیوی الگ رہیں، اور اعتکاف کے دوران غیر ضروری کام کے لیے آپ اپنی جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، اگر کوئی خاص ضروری ہے جیسے باتھ روم یا استنجا کرنا ہو تو آپ جا سکتے ہیں، یا وضو کرنا ہو تو آپ اپنی جگہ کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ اب دوستو، آپ کو بتاتے ہیں اعتکاف میں بیٹھ کر کون کون سے کام کرنی چاہیے، یعنی کہ اعتکاف پر بیٹھے ہوئے شخص کو کیا کیا کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، اعتکاف پر بیٹھے شخص کو 5 وقت کی نماز ادا کرنی ضروری ہے۔ اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کریں، یعنی جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور اگر آپ گھر میں اعتکاف کر رہے ہوں تو بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، یعنی نماز کا جو وقت ہے اسی وقت میں نماز پڑھیں۔ اس کے علاوہ اعتکاف پر بیٹھے ہوئے شخص کے لیے دوسرا ضروری کام ہے تراویح پڑھنا، یعنی کہ تراویح کی نماز پڑھیں۔ اس کے علاوہ نفل نماز بھی پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں اور اللہ پاک کو یاد کریں۔ اس کے علاوہ دینی کتاب پڑھنے آتا ہو تو پڑھیں اور اللہ سے رو رو کر سچے دل سے توبہ استغفار کریں۔ اپنے لیے مسلمان بھائیوں کے لیے نیک دعائیں بھی کریں، یعنی کہ اللہ سے اپنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا بھی مانگے۔ اب دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے کون کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایسے کون سے کام ہیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے غلط ارادہ کرنا، یعنی کہ غلط ارادے کے ساتھ میں اعتکاف پر بیٹھنا اعتکاف کو ختم کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے اعتکاف ادا نہیں کر رہا ہے، صرف اور صرف دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے دنیا والوں کے دکھانے کے لیے اعتکاف پر بیٹھا ہے تو ایسے شخص کا اعتکاف کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسے شخص کا اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں یا اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے ہیں
اور اس کے بعد اگر آپ مسجد یا اعتکاف کی جگہ سے باہر غیر ضروری کام کے لیے نکلتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہ غیر ضروری کام کے لیے اعتکاف کی جگہ کو چھوڑ کر باہر نکلنے سے بھی اعتکاف جاتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ جب بھی اعتکاف پر بیٹھ جائیں تو اس کے بعد غیر ضروری کام کے لیے اپنی جگہ کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت اعتکاف پر بیٹھ گئی لیکن 2-4 دن کے بعد میں اس کو حیض آنا شروع ہو گیا، یعنی کہ اس کی ماہواری شروع ہو گئی، تو ایسی صورت میں بھی اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں عورتوں کو چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ اپنے اعتکاف کی جگہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ حیض کی وجہ سے اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اعتکاف کے دوران سخت بیمار پڑ جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی اعتکاف کو ختم کر دے، یعنی اعتکاف کو چھوڑ دے، کیونکہ اب اس کا بھی اعتکاف باقی نہیں رہتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اعتکاف کے دوران دنیاوی معاملات کو ڈسکشن کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے، یعنی کہ اعتکاف کے دوران آپ دنیاوی باتیں بھی نہیں کر سکتے، جیسے کہ آپ اعتکاف کی حالت میں سیاست کی باتیں نہیں کر سکتے۔ دوستو، رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی یا بہن اعتکاف پر بیٹھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 20 رمضان کے دن بعد نماز عصر اعتکاف کی جگہ بیٹھ جائیں اور عید کا چاند دیکھنے کے بعد ہی اعتکاف سے اٹھے۔ اوپر بتائی گئی ساری باتوں کا دھیان رکھے۔ اگر کوئی لڑکی یا عورت اپنے گھر میں اعتکاف کے لیے بیٹھتی ہیں تو اس کو بھی مسجد میں مردوں کی بیٹھنے کی برابر ہی ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اعتکاف پر بیٹھنے کی اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش ہے ناظرین کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کسی کو اعتکاف کی صحیح جانکاری حاصل ہو جائے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔